تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا ہی پیارا ارشاد۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے، آئیے جمعہ کے دن کی برکتوں کو حاصل کرتے ہوئے جمعہ کے دن درود پاک کی جو پڑھنے کی فضیلتیں ہیں ان میں سے ایک فضیلت آپ کو میں سناتا ہوں۔ چنانچہ ہم غریبوں کے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ واہ سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن ہے آج، غنیمت جانتے ہوئے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے ارادے سے، اس نیت سے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے اور آئیے مل کر درود پاک میں شامل ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح ہے اور صبح کے بابرکت لمحات ہے، پھر جمعہ کی صبح۔ سبحان اللہ، کیا بات، سونے پہ سہاگا، جس دن کی یہ فضائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک کے بدلے 70 عطا فرماتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 70 گنا الحمدللہ دیا جاتا ہے۔ آج کے دن کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ نے شامل رہنا ہے، علم دین کی باتیں بھی حاصل کرنی ہے، علم دین بھی سیکھنا ہے، نعتیں آپ کو سنائی جائیں گی وہ بھی آپ نے سننی ہے انشاءاللہ۔ آپ کی فرمائش جو آپ کرتے ہیں، ہم سے کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ آپ کی فرمائش آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں، ہمارے جو اس وقت مہمان موجود ہیں ان سے آپ کوئی اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے اپنی فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت ہم الحمدللہ لائیو یوٹیوب پر بھی دیکھے جا رہے ہیں، تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا جو آپشن ہے وہاں جا کر آپ ہمیں کمنٹ کریں، لائیو چیٹ کے ذریعے سے آپ ہمیں اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں، ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے وقت مناسب پر آپ کی فرمائشوں کو، آپ کی خواہشوں کو پورا کرنے کی پوری انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آج میرے ساتھ دو پیارے پیارے اور بہت اہم مہمان کل کی طرح پھر تشریف فرما ہے میرے سیدھے ہاتھ کی جانب، ماشاءاللہ بہت پیارے ہمارے مہمان حضرت مولانا صلاح الدین صاحب، حضرت کو میں خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا، اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا۔ اور دوسری جانب ہمارے بڑے ہی پیارے مہمان مظفر بھائی بھی تشریف فرما ہے، حضرت کو بھی خوش آمدید کہوں گا انشاءاللہ۔ دونوں شخصیات سے ہم بہت پیاری پیاری گفتگو بھی کریں گے، اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک ہی کا اس سے تعلق ہے، اور مسلمان کا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جی ہاں، اور وہ زندگی میں نہ ہو بندہ مسلمان ہی نہیں رہ سکتا ہے، ہاں اگر اس پر ایمان نہ ہو، جس کی میں آج بات کرنے جا رہا ہوں نا، جس عظیم چیز کی، کیا ہے وہ آپ کو وقت آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے اب ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں گے۔ اس کلام میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی پیارا یہ کلام ہے، اور اس کی برکتیں آپ بھی آئیے حاصل کیجیے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ باکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، باکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا اللہ، ندارم جز تم الجائے، ندانم جز تم آوائے، ندارم جز تم الجائے، ندانم جز تم آوائے، خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، تو ہی خود ساز و سامانم، تو ہی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ، شاہاب کس نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن،
کن طبیبا چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا للہ مریض درد عصیانم مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ اگر رانی بگر خانی غلامم التا سلطانی اگر رانی وگر خانی غلامم التا سلطانی دیگر چیز نبی دانم اغثنی یا رسول اللہ دیگر چیز نبی دانم دیگر چیز نبی دانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم یا رسول اللہ جو محشر فتنہ انگیزد بلائے بے اما خیزد جو محشر فتنہ انگیزد بلائے بے اما خیزد بجویم از تو درمانم اغثنی یا رسول اللہ بجویم از تو درمانم بجویم از تو درمانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم شانم اغثنی یا رسول اللہ رضا رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر رضایت سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر شاہ بغیر عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ شاہ بغیر عزی خانم شاہ بغیر عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. اللہ کریم ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق رسول میں
جینے اور انہی کے عشق میں اللہ مرنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایف جی ایل کی ناظرین، الحمدللہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، آپ نے کلام بھی سنا، مزید آپ کلام سننا چاہتے ہیں، فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس پہ ہمیں میسج کیجئے۔ آپ وائس بھی کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں وائس نہ کریں، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، اپنی توتلی پیاری پیاری آواز میں ان سے بھی آپ چاہیں تو وائس کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کی وائس کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی طرح یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی فرمائشیں بھیج سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کچھ دیر کے بعد تقریباً 10 بجے کے آس پاس ہم فرمائشوں کو شامل کرتے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ ہم کچھ دیر کے لیے جو آپ کی فرمائش آتی ہے ان کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ تو اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے گا، بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے ناظرین کرام وہ ہے تلاوت قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ عظیم کتاب کہ جو تمام کتابوں میں افضل کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی کتابیں اور کئی صحیفے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل کیے۔ کتابیں جو مشہور ہیں 4 بڑی کتابیں، سبحان اللہ، توریت شریف جو جناب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے نازل کی، انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، زبور شریف حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو عظیم کتاب ہے اور ساری کتابوں کے اندر سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والی یہ کتاب ہے، یہ کتاب اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیارے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تو قرآن کریم جو ہے ساری کتابوں کے اندر افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں کیا کیا احکامات عطا فرمائے، اگر یہ میں بیان کروں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہر خشک و تر کا بیان ہمیں دے دیا ہے۔ قیامت تک کے جو معاملات ہیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کتاب کو ایسی بلندی دی۔ آپ دیکھیں یہ قرآن عربی میں نا، عربی زبان میں قرآن ہے تو عربی زبان سب سے افضل ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ بڑی عظیم کتاب ہے قرآن کریم، اس کی تلاوت پر بہت ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کے فضائل موجود ہیں، احادیث کریمہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ شریک رہیے گا۔ میں سب سے پہلے بڑھوں گا مظفر بھائی کی جانب، اور کیا فرمائیں گے مظفر بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی بھائی، واقعی آج کا جو ٹاپک ہے تلاوت قرآن، سبحان اللہ، واقعی اگر ہم غور کریں یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنا کلام جو ہے عطا فرمایا اور ہمارے لیے اتنا بخشش کا سامان ہو گیا، اتنی آسانی ہو گئی۔ اس کی کئی آیتیں، کئی ایسے حصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو نہیں عطا فرمایا۔ اچھا، سبحان اللہ، سبحان اور بعض کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کی آیتیں نہیں عطا فرماتا، سورہ بقرہ کی آیتیں نہیں عطا فرماتا، سورہ فاتحہ، ایسا کلام۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اس کی تلاوت کی بھی بشارت عطا فرمائی کہ ہر حرف کو ادا کرنے پر، پڑھنے پر 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح جتنے حروف بندہ پڑھے اور تلاوت کرے، پھر اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو سننا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ، اس کو با طہارت با وضو چھونا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب یہ قرآن پاک سے برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر شفا موجود ہے، اس کے اندر جو ہے اتنا ثواب موجود ہے۔ اور یہ قرآن پاک نہ صرف تلاوت کے لیے بلکہ قرآن پاک جو ہے ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جیسا پچھلے دنوں بھی سلسلے ہوئے کہ قرآن پاک میں ہے افلا یتدبرون، تدبیر کرنے کے تعلق سے، غور و فکر، زمین کے تعلق سے غور و فکر کرنا، آسمان کے تعلق سے، عجائبات جو دنیا میں موجود ہے، کائنات میں موجود ہے، ان کے تعلق سے بندہ غور و فکر، یہ قرآن پاک غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ تو جب تک قرآن پاک سے رشتہ مضبوط تھا، عمل کا جذبہ مضبوط تھا، قرآن پاک پر عمل کیا کرتے تھے مسلمان، تو دنیا میں بھی کامیاب تھے اور جو ہے آخرت میں بھی ان کا اجر و ثواب تو مرتبے تو ان کے بڑھ ہی رہے تھے۔ دنیا پر جو ہے نا حکومت کر رہے تھے، دنیا پر ان کا غلبہ تھا، ان کا دبدبہ تھا، اور سائنس میں سب سے آگے، ریسرچ میں سب سے آگے، عربوں نے سب سے پہلے گھڑی ایجاد کی،
کئی ایسے سائنسداں، کئی ایسے علوم کے بانی جو ہے وہ مسلمان ہوا کرتے تھے کہ قرآن پاک سے ان کا رشتہ مضبوط تھا. اب درس قرآن جی اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کریم سے آپ نے صحیح کہا کہ جب تک مسلمانوں کا رشتہ تھا مضبوط تو الحمدللہ مسلمان بڑے عروج پر تھا، جی بہت ترقی پر تھا، مسلمان غلبے والا تھا. لیکن آج مغلوب ہے، کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یقیناً وہ قرآن کریم سے رشتہ ہمارا توڑ دینا ہے. قرآن کریم پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کریم پر عمل ہمارا نظر نہیں آتا ہے. اچھا، پڑھنے کا بھی جو انداز ہے، جیسے آج اس سے جو بھی برکتیں حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اس میں اگر ہم غور کریں کہ واقعی ہم صحیح طریقے سے برکتیں حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں. جیسے چھونا قرآن پاک کو، تو جو طہارت اچھی طریقے سے کرے گا، وضو صحیح طریقے سے اس کا ادا ہوا، بے وضو تھا، یا اگر اس پر غسل فرض ہوا، صحیح طریقے سے اس نے غسل کے مسائل جانتے ہوئے غسل کیا، تب اسے پاکی حاصل ہوگی اور تب اس کو چھونے سے اس کی برکت حاصل ہوگی. ورنہ بے طہارت اس کو چھونا تو ناجائز و حرام جو ہے بتایا گیا ہے. بلکہ قرآن پاک اگر کسی کاغذ پر لکھا ہو یا کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ لکھا ہو اور کوئی چیز نہ ہو اس کاغذ پر، تو اس پورے کاغذ کو بغیر طہارت جو ہے چھونے کی اجازت نہیں. ہاں کچھ چیزیں اور بھی موجود ہے ساتھ میں، تو پھر قرآن جہاں لکھا ہوا ہے، آیت لکھی ہوئی یا ترجمہ لکھا ہوا، اس کو آگے پیچھے سے نہیں چھو سکتے، بقیہ حصے کو بندہ چھو سکتا ہے. جیسے دینی کتابیں درس وغیرہ دینے میں بھی اگر وضو نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کا جہاں حصہ ہے، تو جو بندہ طہارت کے مسائل صحیح حاصل کر رہا ہے، صحیح اس کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کے مطابق طہارت جو کر رہا ہے، تو اس کو جو قرآن پاک چھونے کا بھی ثواب مل رہا ہے. اسی طرح قرآن پاک صحیح پڑھنا، ایک بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی آج صحیح قرآن پڑھنے سے جو ہے نا وہ دور ہے. جیسے تیسے پڑھ لیا، مخارج میں غلطی، حروف میں غلطی، صفات میں جو ہے اس کا انداز قرأت و تجوید کے مطابق سیکھا نہیں. دعوت اسلامی میں الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے سکھانے کا جاری ہے. ہمارے FGN چینل پر بھی قرآن سیکھنے کے متعلق صبح صبح الحمدللہ سلسلہ آتا ہے، آؤ قرآن سیکھیں. تو ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، آج دنیاوی کئی علوم حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. مجھے اپنے کلاس میٹس کو کچھ جانتا ہوں میں، 10ویں میں یا اس سے پہلے بعد میں ڈپلومہ میں وہ آئے، تو 10ویں کسی اور اسکول سے کر کے، تو کمپوزٹ لینگویج جو ہوتی ہے نا، تو انہوں نے فرینچ، مراٹھی وغیرہ کی بجائے فرینچ لینگویج لی تھی. اچھا، فرینچ لینگویج کو انہوں نے سیکھا، پڑھا اور اس کا ایگزام دیا بورڈ میں. اسی طرح بعض لوگ باہر جانے کے لیے، دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے، کوئی جرمن سیکھ رہا ہے، کوئی جیپنیز لینگویج سیکھ رہا ہے، دوسرے لینگویج سیکھ لیتے ہیں، دوسری جو چیزیں کورسز جو کرنے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان اور اس کو عربی پڑھنا نہ آئے، ایک مسلمان اس کو قرآن پاک پڑھنا نہ آئے، اور کئی ایک تعداد ہے کہ بھائی ہم کو پڑھنا نہیں آتا. تو بڑی عمر والوں کے لیے بھی دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کیے، جگہ جگہ مساجد میں لگتے ہیں. بلکہ آپ گھروں پر جا کے، آفیسز میں جا کے، کارخانوں میں جا کے بھی دعوت اسلامی کے قاریان کرام جو ہے وہ الحمدللہ جا کے پڑھا رہے، سکھا رہے. تو بس وقت دینے کی ضرورت ہے. آن لائن بھی سلسلہ، تو ہم قرآن درست پڑھنا سیکھے، طہارت اچھے طریقے سے حاصل کرے، اس کو چھونے کی، پھر اس کے بعد اس کو سمجھ کر پڑھے. اللہ کا کلام ہے. آج ہمارا انداز کیا ہے، کسی نے قرآن پاک کے ساتھ ہمارا جو انداز ہے اس کو قرآن پاک کی زبان حال سے کے متعلق کچھ یوں بتایا کہ قرآن گویا یہ فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں. اونچی جگہ پر رکھ دیے، طاق میں بنا کر قرآن شریف کو اونچی جگہ رکھ دیے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. یعنی یہ اتنا ہی مقصد لوگوں نے سمجھا. اصول برکت کے لیے قرآن شریف رکھ دو، بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، جہیز میں قرآن شریف دے دیا جائے. قسم کھانا ہے اگر تو قرآن، ہاں قرآن وہ اس کو لے آتے ہیں. قرآن پاک کی قسم کھانا ہے، برکت حاصل کرنا ہے، تلاوت کسی سے کروانا ہے، اور بیمار ہو جائے تو بھائی اس کو لکھے، تشتری پر لکھے، پیالی پر لکھے، اس کا پانی پلایا جائے. تعویذ، اس کا کوئی پریشانی ہو تعویذ لے لیا جائے. باقی اس میں کیا ہے، پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس سے بڑی تعداد ہماری دور ہے. ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے. یقیناً قرآن کریم ہدایت کے لیے، ہدی للمتقین، کہیں فرمایا ہدی للناس. یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے. اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب والا آپ وہ جب گھر میں جھگڑا ہو جائے نا دو آدمی کے درمیان، تو اب قرآن کو بیچ میں رکھ دیا، قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، قرآن کی قسم. اور بھائی اس کام کے لیے قرآن تھوڑی ہے. جس کام کے لیے قرآن ہے اس کو پڑھا جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا کئی جگہ پر یا ایھا الذین آمنو،
اے ایمان والو کہہ کر مسلمانوں سے خطاب فرمایا، مسلمانوں سے کلام فرمایا، ہم اس سے تو دور ہیں۔ ایک تعداد وہ ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا مظفر بھائی، اور جن کو پڑھنا آتا ہے نا ان کے اندر بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے۔ یعنی اگر میں بلا مبالغہ یہ بات کہوں نا کہ 1,00,000 بندے میں 1,00,000 بندوں میں 10 لوگ ایسے ہوں گے جو صحیح طرح سے قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ناظرین بھی حیرت کریں گے، یہ آپ حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو بچپن سے قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو 20 سال کے ہو گئے یا 50 سال کے ہو گئے قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ سر بات یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم آپ اپنے طور پر پڑھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا پڑھا، کسی قاری صاحب کے پاس جا کے بیٹھیں گے نا تب پتہ چلے گا کہ کیسا ہے۔ بہرحال بہت تفصیل ہے اس میں بھی، بہت کچھ ہمیں سننا ہے، میں بڑھوں گا حضرت کی طرف۔ اور قرآن کریم حضرت کتاب ہدایت ہے، اللہ پاک کی کتاب ہے، تو اس کے کچھ فضائل اگر آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ مولانا علی مدنی صاحب قبلہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، سبحان یہ اللہ۔ ہمارے اور کسی کے کہنے سے کتاب ہدایت نہیں ہے، جی اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے قرآن کریم میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلا تفریق مذہب و ملت اگر دیکھا جائے تو قرآن کے دامن میں جو پناہ لے گا، قرآن کے جو بھی قریب آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ ایک چیز، دوسری آیت جو آپ نے پڑھی کہ ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کے درجے اس کے ذریعے سے بلند بھی فرماتا ہے اور مراتب علیٰ پر ان کو فائز المرام بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پلس قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے کہ اگر اس میں اپنے دماغ کا اگر جو ہے کوئی استعمال کرے تو اس کے گہرائی اور اس کے عجائبات، جیسا کہ ہمارے مظفر بھائی نے فرمایا، تو بہت کچھ وہ نوادرات حاصل کر لے گا جو بندے کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنا دماغ لگا کر کے اپنے معنی اور اپنے مطالب، اپنے مفاہیم اپنے انداز سے نکالنے کی کوشش کرے، تشریح کرے، تو قرآن کا یہ بھی انداز بیان ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ جو ان سے ہدایت بھی پائے، یہ گمراہ بھی ہوئے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگ اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر احکام بھی بیان فرمائے ہیں، تقریباً 500 آیات قرآنی وہ ہیں جو احکام پر دلالت کرتی ہیں، یعنی آیات احکام سے متعلق ہے، یعنی جس میں ایک انسانی زندگی کو، ایک مسلمانی معاشرے کو کن کن چیزوں کی ضرورت درپیش ہوتی ہے صبح و شام میں، ان سب چیزوں پہ کلام کیا گیا ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم کا انداز جو ہے ایسا مصلحانہ ہے کہ جو بھی اس کے سائے میں آتا ہے تو قرآن کریم اس کی ہدایت مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی ہدایت کے معاملے میں اگر صحیح حق کا صحیح راستے کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، تو قرآن اس بنیاد پہ الگ انداز سے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر گھریلو ناچاقی ہے، اگر پریشانی ہے، تو اس انداز سے اگر کوئی قرآن کے قریب آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ۔ تو کیا ہے کہ اگر گھریلو مسائل ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں، تو اس میں قرآن کریم کا نقطہ نظر، انداز اصلاح اور ہدایت الگ ہے۔ اور اگر آگے بڑھ کر کے دیکھیں کہ اگر امراض جسمانی ہے، امراض روحانی ہے، تو اس کے دفاع کے لیے، اس کو ادفاع کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے قرآن یہ بھی اپنے پاس نسخہ کیمیا رکھتا ہے کہ شفاء و رحمت للمؤمنین، کہ اس میں مومن کے لیے جو ہے نا شفا بھی ہے۔ اب کیا ہے کہ قرآن جس زاویے سے دیکھیں گے، قرآن کریم نے خود بیان کیا اپنے بارے میں، قرآن کا اپنا نظریہ ہے، تبیانا لکل شیء، کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا بیان اللہ نے اس کتاب میں نازل نہ کیا ہو۔ قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جو آپ نے تمہید میں فرمایا کہ دیگر آسمانی کتابیں بھی تھی، اللہ پاک نے نازل فرمائی، لیکن وہ محرف ہو گئی، اس میں تحریف کر دی گئی۔ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا
اس کے ایک ایک حرف، اس کے کلمات، اس کے جملے، اس کی صورتیں، ان تمام چیزوں کے تحفظ کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ قرآن کریم میں آیت مبارکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ معتم بشان عالی شان کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا اپنے بارے میں دعویٰ یہ ہے اور اپنی طہارت اور پاکیزگی کو اس انداز سے بیان کرتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر پاکی کے اس کو مس بھی نہ کیا جائے، چھوا نہیں جائے، ہاتھ نہیں لگایا جائے۔ یعنی قرآن کریم کو جس زاویے سے دیکھیں گے، ہر اعتبار سے قرآن جو ہے نا رہنمائی کر رہا ہے ایک انسانی زندگی کی، ایک مسلمانی معاشرے کی۔ یہ تو قرآنی آیات سے میں نے کچھ باتیں عرض کی، اور بڑے درد کے ساتھ کسی شاعر نے کہا کہ اخلاق و محبت کا عنوان نہیں پڑھتے، فرمایا جو رب نے وہ فرمان نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو وقت صبح اٹھ کر میسج پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ تو آیات مبارکہ ہیں۔ قرآن کریم کو جس میں نے جو عرض کیا کہ جس زاویے سے اگر بندہ، جیسے ماں باپ بعض اوقات اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں فضول خرچی سے بچنے کے حوالے سے، یا زیادہ جو خرچ ہو رہا ہوتا ہے بیجا خرچ، اور بیجا خرچ کا تو آج ایک دور ہی چل پڑا ہے، تو قرآن کریم کو اگر اس زاویے سے دیکھیں گے تو یہ بھی قرآن کریم کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنی بارگاہ میں اگر معرفت عطا کرنے کے حوالے سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کی رہنمائی الگ ہے۔ بندہ اگر بزنس کی طرف جانا چاہتا ہے اور بہت بڑا اگر بزنس مین بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے، یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم لکھنے کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم بیان کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم تفہیم اور تدبر اور تفکر کی بات کرتا ہے۔ قرآن کریم یہ حیات بعد الممات کی بات کرتا ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر۔ قرآن کریم وہ فلسفیانہ گفتگو بھی کرتا ہے اور پھر ایسی گفتگو بھی کرتا، بیان کرتا ہے جو انسانی زندگی بظاہر اگر دیکھا جائے تو کم فہم والے اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے بھی اٹکل پچو سے نہیں بلکہ علماء کی بارگاہ میں جائے، اس کے معنی اور اس کے مطالب پر غور کرے تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ میرے سامنے کچھ احادیث مبارکہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان فیض ترجمان سے جو امت کی رہنمائی فرمائی اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتر فرمایا۔ اب دیکھیے ایک کتاب ہے علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر، اس کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کچھ رہنمائیاں فرمائی تھی متخصصین کو، تخصص فی الفقہ کے جو ہے طلبہ کرام کو، تو وہ کتاب ایک ترتیب پا گئی علم و حکمت کے 125 مدنی پھول، تو اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 14 پر کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ روایت نقل فرمائی وہاں پہ کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ میرے فلاں صحابی تمہارا اتنے وقت میں انتقال ہو جائے گا، تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ عمل ارشاد فرمائیے جو میرے لیے کافی ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دیکھو قرآن سیکھنے کی مجلس قائم ہے، اس میں جا کے شامل ہو جاؤ۔ محدثین نے اس کے بارے میں لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں علم سیکھنے اور قرآن سیکھنے سے بہتر کوئی عمل ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف ان کی توجہ جو ہے نا ارشاد فرماتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی مجلس کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی گئی۔ دوسری چیز کہ سب سے بہتر ان کو قرار دیا گیا جو قرآن سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے مظفر بھائی نے بیان کیا الحمدللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شب و روز جاری ہے۔ اگر کسی کے پاس چند منٹوں کا بھی وقت ہے تو وہ آ کر کے جو ہے نا مختلف چیزیں سیکھ سکتا ہے، سنتیں سیکھ سکتا ہے، آداب سیکھ سکتا ہے، صورتیں سیکھ سکتا ہے، قافلے کی شکل میں دعوت اسلامی سکھا رہی ہے، الحمدللہ دارالسنہ کی شکل میں سکھا رہی ہے، دیکھا جائے تو مختلف کورسز کی شکل میں سکھا رہی ہے، پھر آگے دیکھیں تو باضابطہ لرننگ کورس، باضابطہ جو ایک
قرآن سیکھنے کے حوالے سے مدرسۃ المدینہ ہے، اس کے بعد دیکھیں تو یہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہے. پھر اگر قرآن کے معانی کو، مطالب اور اس کے مفاہیم کو اللہ پاک بندے سے کلام کیا کر رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے، اگر بندہ اس کو جاننا چاہتا ہے تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ یہ پلیٹ فارم بھی عطا کیا. بلکہ دعوت اسلامی کی بات جب تک چلی ہے حضرت، میں تو یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں الحمدللہ. ہند میں تقریباً 55 کے قریب ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی انڈیا جو رن کر رہی ہے الحمدللہ، سب کا مقصد جو ہے نا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قرآن کریم کی تعلیم عام کرنا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں جامعۃ المدینہ ہمارا بے شک. قرآن سکھاتا ہے الحمدللہ، مدرسۃ المدینہ قاری قرآن بناتا ہے، حافظ قرآن بناتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان یہ ہمیں قرآن کریم سکھاتے ہیں. اگر اچھا اور بھی شعبات ہیں. اچھا اسی طرح دارالمدینہ میرا جو ہے مدنی منا بامبے میں جب سے الحمدللہ قائم ہوا، دارالمدینہ نرسری سے اس نے داخلہ لیا تھا، آج 9 تک پہنچ گیا، اور اللہ کے کرم سے اسی اسکول میں دارالمدینہ میں پڑھتے ہوئے اس کا ناظر قرآن مکمل جو ختم ہو گیا. یعنی یہ کتنی بڑی بات مدنی ہے. قاعدہ ختم، ناظر قرآن ختم، سرٹیفکیٹ کے ساتھ. میں نے پوچھا بھی کہ کیا آپ نے قاری صاحب سے اور استاد صاحب سے کیا آپ نے مکمل آپ نے پڑھ لیا، سن لیا؟ بولے ہم لوگوں نے جگہ جگہ سے اس کو جو سنا ہے اور چیک کیا ہے، اور ہم اس پر وہ دیتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ یہ اس نے مکمل جو الحمدللہ ختم کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں مظفر بھائی، یہ دعوت اسلامی انڈیا کی خوبصورتی ہے کہ اسکول کے اندر بچوں کو قرآن پڑھا جا رہا ہے. یعنی ایک تو چلے مدرسے میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، یہ تو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، سنا ہے، ہم نے خود پڑھا ہے مدرسوں میں قرآن کریم. لیکن ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، اسکول کے اندر بچہ دین کی تعلیم حاصل کر لے، قرآن کی تعلیم حاصل کر لے، یہ ہم نے پچھلے سالوں میں تو دیکھا نہیں ہے کبھی ایسا. کئی سالوں تک ہم نے دیکھا نہیں. بھی بنائے جا رہے ہیں کچھ بچے الحمدللہ دارالمدینہ سے حافظ، مکمل حافظ قرآن بن کے فارغ ہو گئے. درس نظامی بھی چل رہا ہے. یعنی تعلیم پچھلے دنوں ہمارے میں نے یہیں دارالمدینہ ہے ماشاءاللہ امامت کورس جو طلباء کرام کر رہے ہیں دارالمدینہ، ان کے ٹیسٹ بھی لیے ماشاءاللہ. یعنی دارالمدینہ کے اندر بچوں کو امام بھی بنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ دعوت اسلامی انڈیا کی کیسی خوبصورتی ہے. ایف جی چینل کے ناظرین آپ غور کریں الحمدللہ ہمارے یہاں پر یعنی قرآن کریم سے کیسا رشتہ مضبوط کیا جا رہا ہے. مجھے آپ بتائیے تو صحیح، دعوت اسلامی انڈیا کا وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں قرآن کریم کی تعلیم کو عام نہیں کیا جا رہا؟ بلکہ دعوت اسلامی کا سیدھا سا تعارف بھی ہم جو کرتے ہیں نا، تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک، کہ یہ اس تحریک کا مقصد کچھ اور نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ مسلمان قرآن کے قریب آ جائے، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب آ جائے. قرآن اور حدیثوں پر عمل کرنا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا، یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ امتیاز ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم سے اسی طرح مضبوط رشتہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ قرآن کریم کے فضائل آپ نے جس اچھے انداز سے بیان کیے مختصر وقت میں، ماشاءاللہ کہ قرآن کریم کے اندر کیا کچھ نہیں ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر تفصیل سے ہر چیز کو بیان کرتے چلے جائیں حضرت، قرآن میں کیا کیا بیان ہے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں بیان فرمائی ہے نا، یعنی مختصر بظاہر لگتا ہے چھوٹی سی کتاب ہے، یہ چھوٹی سی کتاب لگتی ہے، لیکن ہر خشک و تر کا بیان اس کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. 1400 سال سے مفسرین اس کی تفسیر لکھ رہے ہیں، آج تک یہ مکمل نہیں ہوئی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بلکہ حضرت یہ تو ہے، یعنی بعض تفسیر جو ہے نا وہ ایک ایک سورت کے اوپر کئی کئی تفاسیر لکھ دی گئی. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بس پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو تھے قرآن کے فضائل ماشاءاللہ. ایک تو قرآن کریم کی اپنی فضیلت، اپنی اہمیت، اور ایک ہے قرآن پڑھنے کے فضائل. ٹھیک ہے، قرآن کا ایک مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ کتنی عظیم کتاب ہے، اور جو بندہ اس کتاب کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، اس کے کیا فضائل ہیں، اگر وہ بھی ہمیں بتا دے تاکہ ہمیں مزید قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت کرنے پر ہر حرف کے بدلے جو 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. اور قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسی ہیں، بعض جو صورتوں کا جیسے بیان ہے کہ بعض صورتوں کو پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ افضل بتایا گیا. تو اس کی تفصیل میں جو ہے بہار شریعت میں یہ بھی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ قرآن میں جو بعض حصوں کا بعض حصے، یعنی بعض آیتیں بعض آیتوں سے افضل ہے، بعض سورہ بعض سوروں سے افضل ہے. تو اس کے بارے میں یہ فرمائے گا کہ یہ افضل ویسے تو سارا اللہ کا کلام ہے، اس میں افضل و مفضول کا کوئی معاملہ نہیں. یہ افضل و مفضول ہونا ہمارے ثواب کے اعتبار سے، یعنی بعض آیتیں، آیت الکرسی ہے جیسے، اگر آیت الکرسی اس کو تمام آیتوں کی سردار جو قرار دیا گیا. اسی طرح سورہ اخلاص ہے،
بندہ اگر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو تہائی قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. یعنی اگر وہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو پورا قرآن ختم کرنے پر اس کے حروف ہر حرف پر جو 10 نیکیاں ہیں جتنا ثواب ملے گا اتنا 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مل جائے گا. اسی طرح سورہ یاسین کی بندہ اگر تلاوت کرے تو 10 مرتبہ ختم قرآن پڑھنے کا جو ہے ختم قرآن کا ثواب ملے گا. تو یہ بندہ جیسی جیسی تلاوت کرتا جائے گا. اچھا علی بھائی، جو قرآن پاک ہے ایسا معجزہ ہے جو علماء فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، ہمارے آقا تو سراپا معجزہ بن کر دنیا میں تشریف لائے. انبیاء کرام علیہ السلام کو 1 2 4 چند معجزے جو عطا ہوئے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ 2 ایسے معجزے ہیں جو ہمارے آقا کے شایان شان ہیں. 2 ایسے بڑے معجزے، اس میں ایک ہے شب معراج. شب معراج کا جو واقعہ پیش آیا وہ اتنا بڑا جو معجزہ ہے کہ عقل بالکل اس کو جو ہے اس کے سامنے سر جھکا دیتی ہے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. ایک وہ شب معراج کا جو واقعہ معراج، اور دوسرا قرآن مجید. قرآن مجید ایسا اچھا ہر دور میں ایسا ہوا. انبیاء کرام علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس دور میں بھیجا، تو اس وقت جو علم غالب تھا، اس وقت جو فنون لوگوں کے مطلب اس میں لوگ ترقی کی طرف بڑھ رہے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا تھا؟ جادو بہت عروج پر تھا، اور جادوگر جو ہے جمع ہوتے تھے، شعبدے دکھاتے تھے اپنے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا. جادوگروں نے رسیاں ڈالی، اپنی لاٹھیاں ڈالی، وہ سب سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ نے عصا ڈالا تو عصا اژدہا بن گیا. اس نے نگلنا شروع کیا، اور نگلنے کے بعد پھر ویسی اس کی جسامت، نہ اس کا حجم بڑھا نہ اس کا وزن بڑھا، آسانی سے آپ نے پھر ہاتھ میں اٹھا لیا. تو اب جو جادوگر جو دیکھنے والے تھے انہوں نے کہا ہماری تو جو بھی ہوتی ہے شعبدہ ہوتی ہے، نظر بندی ہوتی ہے، لیکن یہ کیا چیز تھی کہ ساری ہماری لاٹھیوں کو رسیوں کو کھا گیا، نہ اس کا وزن بڑھا نہ اس کا حجم بڑھا، اور آسانی سے آپ نے اٹھا لیا. تو سجدے میں گر گئے اور عرض کرنے لگے ہم حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے. تو جادو سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طب جو ہے بہت عروج پر تھا. یونانی جو ہے آج بھی یونانی میڈیسن، طب یونانی جو ہے اس کا سلسلہ ہوتا ہے دواؤں وغیرہ کا. تو اس وقت وہ بہت عروج پر تھے اور کئی جو ہے بیماریوں کا علاج کر رہے تھے، لیکن کچھ بیماریوں کے سامنے وہ عاجز تھے. جیسے کوئی مادر ذات اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے، تو اس کو بینائی دینے میں جو ہے وہ قاصر تھے، نہیں وہ کر پا رہے تھے. اسی طرح سفید داغ کی کوڑ کی بیماری ہے، اور مردوں کو زندہ کرنا تو پاسبل ہی نہیں تھا ان کے لیے، لیکن اس میں وہ بہت لگے ہوئے تھے. لیکن باقی بیماریوں میں بس وہ اس میں لگے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، اور یہ پیدائشی اندھوں کو اور برس والوں کو آپ کو شفا دینے کا معجزہ عطا فرمایا. اب جب ہمارے آقا تشریف لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد سے 570 سال کا عرصہ گزرا دنیا میں کہ کوئی نبی نہیں تھا. یعنی اندھیرے بڑھتے چلے گئے. ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء کرام ہوتے تھے، لیکن یہ 570 سال کا عرصہ گزرا، اندھیرے خوب بڑھ گئے. اور پھر کیا ہوا؟ قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہے، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ہمارے آقا تشریف لائے، اندھیرا دور ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اور ہمارے آقا جب تشریف لائے تو اس وقت زبان جو تھی وہ عروج پر تھی، لینگویج عروج پر تھی. اہل عرب اپنی زبان کو عربی اور اپنے آپ کو عرب یہ کہتے تھے کہ یہ تیز زبان ہے، اور اپنے علاوہ سب کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے کہ یہ ہماری زبان ہی. اور پھر ان کے بارے میں کہا گیا جن کا دعویٰ تھا ہم ہی ہے اہل زبان، جن کا دعویٰ تھا ہم ہی ہیں اہل زبان، سن کے قرآن زبانیں دبا کر چلے، سن کے قرآن زبانیں دبا کر چلے. اور ہمارے آقا کی زبانی جب قرآن پاک سنایا گیا تو اعلیٰ حضرت پکارتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو یہ قرآن پاک جب پیش کیا گیا، اچھا کیا کوشش نہیں کی لوگوں نے؟ قرآن پاک نے خود چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یعنی اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہمارے بندے خاص، ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا،
اور یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، پھر چند آیتیں بنا لاؤ. کیا انہوں نے کوشش نہیں کی؟ کوشش کر کر کے لیکن سر پٹک کے رہ گئے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. بس ایک بات یاد آئی ہے، جی سب معلقات جو کتاب پڑھائی جاتی ہے درس جامع میں، اسی کا ایک شاعر ہے لبید بن ربیہ. تو 7 شعراء میں سے ایک شاعر کا نام ہے لبید بن ربیہ. یہ ایک ایسا شاعر ہے کہ سوق عکاظ میں، بازار عکاظ میں اہل عرب جو خود اپنے آپ کی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر جس کو ناز تھا، جلدی کسی کو قبول نہیں کرتے تھے. سوق عکاظ میں باضابطہ لبید بن ربیہ کی زبان دانی، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کے آگے لوگوں نے ان کو سجدہ کر دیا تھا، سجدہ کر دیا لبید بن ربیہ کو، صرف اس کی فصاحت. کیونکہ ہر سال خانہ کعبہ پہ وہ شاعر کا کلام جو سب سے زیادہ فصیح ہوتا تھا اس کو چسپا کیا جاتا تھا، وہی سب معلقات ہے. اب کیا ہے کہ وہی لبید بن ربیہ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد کا یہ واقعہ، تو دیکھتا ہے خانہ کعبہ پہ یہ آیتیں چسپاں کی ہوئی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اتنا پڑھنے کے بعد کہتا ہے ما ھذا قول البشر. سبحان اللہ، انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. زبردست زبردست. پھر وہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ واقعی جو ہے نا قرآن پاک کا اعجاز ہے. یہ ایک جگہ اس طرح کا مناظرہ بھی ہوا کسی دوسرے مذہب کے، جو انہوں نے کوئی مفتی صاحب کو، شاید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا کسی اور کا واقعہ ہے، تو مناظرہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی کسی نے، اور مناظرے سے پہلے اس شخص نے اعلان کیا کہ میں مناظرے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ کی جو دھارمک کتاب ہے قرآن مجید ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ مجھے 14 پارہ یاد ہے، مجھے 14 پارہ یاد ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ہماری جو دھارمک کتاب ہے، ہماری جو مذہبی کتاب ہے، وہ کتنی یاد ہے؟ تو مفتی صاحب نے اس کا کیا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارے قرآن پاک کا، یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، اعجاز ہے اس کا کہ اپنوں کے ہی نہیں غیروں کے سینے میں بھی سما جاتا ہے. اور یہ آپ کی کتاب کی جو ہے بظاہر کمزوری ہے کہ ہماری بات جانے دیجئے، آپ اپنے اندر ہی سے کوئی اپنی کتاب کا حافظ ڈھونڈ کے لے آئیے. اور لوگوں نے یہ چیلنج بھی کیا، اگر قرآن مجید کے جتنے نسخے ہیں اور ساری دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اس کے سارے نسخے جمع کر لیے جائیں، کوئی اس کی کاپی موجود نہ ہو، اور سب کو اگر سپرد آب کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر آواز دی جائے، اور اس کے بعد دوبارہ ان کتابوں کو بلایا جائے، تو قرآن پاک کے سوا کوئی واپس نہیں آئے گا. کیونکہ قرآن پاک ایسا کلام ہے کہ سینوں میں کچھ دنوں تک بندہ تلاوت کرتا یا تلاوت سنتا بھی رہتا ہے، دیکھا نہیں ایسے قرآن پاک کے لاکھوں کروڑوں حافظ دنیا کے اندر، جو صرف بینا ہی نہیں بلکہ جو نابینا ہوتے ہیں وہ بھی سن کر قرآن پاک کو یاد کر لیتے ہیں. تو کوئی دوسری کتاب کا کوئی حافظ قرآن، جو کوئی کسی دوسری کتاب کا حافظ موجود جیسے بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا نا، جو آسمانی کتابیں زبور ہے یا انجیل ہے، دیگر کتابیں ہیں، تحریف بھی ہو گئی اس میں، تحریف بھی ہو گئی. بلکہ اس دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں جس وقت تحریف نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی اس کے جو حفاظ تھے یا تو وہ نبی علیہ السلام کے نازل وہ تھے، یا ان کے علاوہ چند لوگ گنتی کے ہوتے تھے جن کو یاد ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ ہم اب دیکھیں نا، میں دوبارہ وہی آؤں گا دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف. الحمدللہ آپ دیکھیں آئے دن تصویریں آتی رہتی ہے. الحمدللہ 9 سال کے بچے نے، 8 سال کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا. اچھا 3 مہینے کے عرصے میں، 2 مہینے کے عرصے میں. تو یہ الحمدللہ یہ قرآن کا اعزاز ہے. فحال میں مدکر. قرآن کریم کا اعزاز ہی ایسا ہے. قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے. قرآن کریم کا مرتبہ تو یقیناً ہم کما حق کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی بیان کیا جا رہا ہے نا، مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے. امید ہے آپ بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. آئیے ناظرین کی فرمائشوں کی طرف بڑھتے ہیں، دوبارہ اس ٹاپک کی طرف ہم آئیں گے. الحمدللہ اس وقت ناظرین ہمیں یوٹیوب پر بھی لائیو چیٹ کے ذریعے لائیو دیکھ رہے ہیں، اور لائیو چیٹ کے ذریعے اپنی فرمائش بھی ہمیں بھیج رہے ہیں. آئیے میں ان کی یہ فرمائشیں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اظہر خان کہتے ہیں سویا ہوا نصیب جگا دیجئے، یہ نعت سنا دیجئے اندور سے. ماشاءاللہ. تنظیم خان واہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا، یہ نعت سنا دیجئے. واہ ماشاءاللہ اندور سے. اچھا ماشاءاللہ کہتے ہیں مناظر برکاتی بہت بہت خوبصورت. ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدینے چلا، یہ والی نعت سنا دیجیے. اچھا ماشاءاللہ.
اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے۔ قلت حیلتی انت وسیلتی، احمد صاحب کہتے ہیں اچھا اسی طرح آئی ہے سلام علی بھائی ایک کلام سنا دیں، کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے؟ ماشاءاللہ اتنے سارے کلام کی ہم نے فرمائش کر دی ہے، سب کلام سنانے جائیں گے تو پروگرام ہمارا اسی میں چلا جائے گا، لیکن آئیے دل جوئی کے لیے میں سب کو انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک ایک دو دو شعر ہم مل کے پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی خوبصورتی الحمدللہ یعنی آپ جہاں پر کسی ٹاپک پر بات بھی سنتے ہیں، گفتگو بھی چل رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم آپ کے ذوق کو مزید تازہ رکھنے کے لیے بڑھانے کے لیے وقتاً فوقتاً شروع میں بھی درمیان میں بھی موقع ملتا ہے تو مزید آگے بھی اور پھر صلاۃ والسلام کی صورت میں بھی الحمدللہ نظمیں اور کلام پیش کرتے رہتے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ محظوظ ہوتے ہوں گے اور اس سے لذت حاصل کرتے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں ان کلاموں کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنا کو جی چاہتا ہے، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ آج تو دکھا دیجئے حضور، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور، میٹھا مدینہ اب تو دکھا دیجئے حضور، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا
چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، امید ہے آپ محظوظ ہو رہے ہوں گے، ہمارے ساتھ آپ شریک ہیں الحمدللہ۔ اللہ رب العزت آپ کے ذوق کو، آپ کے شوق کو اللہ سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شوق میں، ہمارے شوق میں، عشق رسول میں، محبت رسول میں، الفت رسول میں اللہ مدینے کے 12 چاند لگا دے۔ اسی طرح نبی پاک کی نعتیں پڑھتے رہیں گے، جھومتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوں گی۔ اور مومن کامل ہے ہی وہ جب اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے نا تو وہ مچل جاتا ہے، وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ میرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ بڑھوں گا ٹاپک کی طرف بلا تاخیر، چونکہ وقت ہمارا اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت گفتگو چل رہی تھی ماشاءاللہ تلاوت قرآن کے حوالے سے، قرآن کریم کے فضائل، قرآن کریم کی برکتیں الحمدللہ ہم بیان کر رہے تھے۔ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، جو بزرگان دین گزرے ہیں، صحابہ کرام ہیں یا تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں یا بعد کے ہمارے بزرگان دین ہیں، قرآن کریم سے ان کی محبت کس درجے کی تھی اور ان کا کیا معمول تھا قرآن کریم کی تلاوت کا؟ سبحان اللہ، یہ ایک ایسا عنوان ہے حضور کہ خود ایک موضوع اور باضابطہ جو ہے کئی ایپیسوڈ کا تقاضا کرتا ہے، لیکن جو بس مخصوص جی اور یا سلف صالحین میں سے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ منقول ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو سیدنا امام سفیان ثوری، بہت بڑے امام، سبحان اللہ، یہ تو پورے سال ذوق تلاوت کا سلسلہ ہوتا، مگر خصوصاً رمضان المبارک کے ایام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ ہوتا کہ تمام نفلی عبادات کو ترک فرما دیتے اور تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہتے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی، جو امام بخاری کے نام سے مشہور ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کثیر مصروفیات کے باوجود آپ کو تلاوت قرآن کے ساتھ عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سیدنا امام کتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کے ایسے ولی تھے کہ آپ نے طواف کے دوران 12,000 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 40 سال ایسے گزارے کہ ہر رات اور دن میں 1 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایسے تھے عشاق قرآن۔ واہ۔ سیدنا امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 61 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان 30 دن میں، 30 رات میں اور 1 تراویح میں، یعنی پورے جو ہے رمضان المبارک آپ کی قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ بلکہ آپ نے جس مقام پر انتقال فرمایا تو وہاں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کئی ہزار دفعہ ختم قرآن فرمایا، یعنی پورے سال قرآن کریم کے ختم کا سلسلہ ہوتا۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگان دین کو، اولیاء امت اور صالحین کو بہت اعلیٰ درجے کی عطا فرمایا۔ ایک روایت میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے، جس مکان میں وفات پائی اس میں 7,000 بار ختم قرآن فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام الائمہ
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 30 برس کامل ہر رات ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کیا ہے، فتاوی رضویہ شریف میں ہے۔ پھر حضرت سیدنا وقار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور عشاء کے درمیان ایک ختم قرآن کریم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی بزرگان دین کا عمل اتنا مبارک تھا کہ وہ رمضان المبارک کے ایام میں تو وہ خاص جو ہے نا گوشہ نشین ہو جاتے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، کیا بات ہے، مسجد میں معتکف ہو جاتے، اور اس کے علاوہ پورے سال چاہے دن ہو کہ رات جب بھی ان کو وقت ملتا اپنے فرائض اور واجبات اور دیگر مشغولیات سے جو ہی فارغ ہوتے ان کے جو ہے نا زبان پہ نغمے قرآن جاری ہوتا۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ یہاں کرب کے لمحات یعنی دکھ کے لمحات ہو تو بھی قرآن پڑھا کر، سکھ کے لمحات ہو تو بھی قرآن پڑھا کر۔ قرآن کا اعزاز ہے الحمدللہ۔ قرآن کو آپ خوشی میں پڑھیں تو بھی مزہ دیتا ہے، الحمدللہ، اور غم میں پڑھیں تو اور مزہ دیتا ہے کہ ڈھارس بنتی ہے کہ میرے رب کا کلام موجود ہے، اس کے وسیلے سے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت غموں کو دور کرتا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو ہمارے اولیاء امت اور صالحین کی ایک بڑی تعداد نے قرآن کریم سے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا رشتہ تھا کہ سفر میں، حضر میں، جہاں بھی ہوتے اپنے مسند تدریس پہ ہوتے تو بھی قرآن کریم کو مقدم رکھتے، درس حدیث دے رہے ہوتے تو بھی قرآن کریم کو جو ہے سامنے رکھتے، اپنے طلباء کرام کی تربیت فرماتے تو بھی قرآن کریم، مخلوق کے درمیان ہوتے تو قرآن سے فیصلے فرماتے۔ ساری چیزوں میں قرآن جو ہے نا ایک بہترین ہمارے لیے ایک لائحہ عمل ہے، ایک ضابطۂ زندگی ہے، نظام حیات ہے۔ جتنا ہم قرآن کے دامن میں پناہ لیں گے، قرآن سے اگر ہم زندگی جینا سیکھیں گے تو قرآن ہمیں شعور زندگی بھی عطا کرے گا اور سلیقۂ بندگی بھی عطا کرے گا۔ الحمدللہ۔ اللہ کی معرفت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اسی میں ہے، قرآن کریم میں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں حضرت، یعنی آپ نے بات کی نا ابھی، ہمارے جو علماء ہیں، جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، دیگر جو بھی ہیں، ان کا جو قرآن کریم سے رشتہ تھا، بلکہ آپ دیکھیں نا اگر درس نظامی جو ہمارے یہاں مروجہ ہے، جو رائج ہے، اس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا، چاہے فقہی کتابیں ہوں یا حدیث ہو، تفسیر ہو، بلاغت ہو، فلسفہ ہو، یا جو بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں نا، ان سب کا مقصد بھی قرآن سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہم اللہ۔ قرآن یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بے شک ہم بلاغت پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم جناب والا ادب پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم جناب والا یا فلسفہ پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر قرآن کو سمجھ سکیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے یہاں تو الحمدللہ جو بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں عالم کورس کے بھی، آپ دیکھیں ہر جگہ یعنی کہیں پر ڈائریکٹ تو کہیں انڈائریکٹ، الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کی طرف ہی ہمیں آنا ہوتا ہے، اور بندہ اگر اسی پر لگا رہے گا تو کامیاب ہے۔ اگر اس روش سے ہٹا، قرآن کریم سے رشتہ ٹوٹے گا تو پھر وہ ہوگا جو پچھلے سالوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ مسلمان نے قرآن سے رشتہ توڑا۔ استغفر اللہ، دیکھنے کو یہ آیا کہ مسلمان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آیا، اور کہیں اس کو پناہ نہ ملی۔ قرآن کو تھاما ہوتا، قرآن کے احکام پر عمل کیا ہوتا، قرآن نے جس کو حلال کہا اس کو حلال مانا ہوتا، قرآن نے جس کو حرام کہا اس کو حرام مانا ہوتا، تو آج یہ نوبت ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے حال زار پر رحم فرمائے۔ تلاوت قرآن پاک کی بات چل رہی تھی، میں چاہوں گا کہ آخر میں حضرت کچھ فوائد بھی قرآن کریم کے بیان کر دیں کہ اس سے دینی اور دنیاوی بندے کو کیا کیا فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، قرآن پاک کی تلاوت سے بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن جو ہے وہ دل کو سکون، اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ تلاوت کرے اس کا دل کو سکون حاصل ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے برکت نازل ہوتی ہے۔ بندہ تلاوت کرے، جگہ جگہ کیا بھی جاتا ہے، بعض جگہ لوگ اپنی دکانوں میں خیر و برکت کے لیے بلاتے ہیں قاری صاحب کو، کوئی حافظ صاحب کو، امام صاحب کو، آپ آئے یہاں تلاوت کر دیا کریں۔ لیکن یہ بھی ضرور بلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی تلاوت درست طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھیں، اور تھوڑا تھوڑا ہی بھلے تلاوت کریں۔ اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ اگر پڑھ کر 3 آیتیں، امیر اہل سنت نے ایک ذہن دیا ہے کہ روزانہ کم از کم 3 آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کا کلام آج کئی جگہ ہماری توجہ ہوتی ہے
نوٹس بورڈ لگا ہوتا ہے، چاہے اسکول کا ہو چاہے آفس کا ہو، یہ فلاں فلاں انفارمیشن ہے، یا ورکنگ کے گروپ بنے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو نا میسج دے دیا جائے گا کل آنا ہے نہیں آنا ہے، یہ فلاں کام اتنے دن تک کرنا ہے. تو بندہ اگر کوئی میسج نہیں دیکھ پایا تو خود پر افسوس کرتا ہے کہ میں نے میسج کیوں نہیں دیکھا، ارے یہ اتنا اہم کام تھا، یہ اس دن پورا کرنا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں. سامنے والے بھی ایک میسج دے کر چھوڑ دیتے ہیں، تب بھی ان کی طرف سے ہوتی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں دیکھا، یہ آپ کی غیر ذمہ داری ہے کہ آپ نے میسج کیوں نہیں دیکھا، آپ نے اس کام کو وقت پر کیوں پورا نہیں کیا. اور بندہ افسوس بھی کرتا ہے. لیکن اللہ کا کلام بھیجا ہوا اور اتنی بڑی نعمت ملی ہوئی اور بندہ اس سے غافل ہے، اور اگر پڑھ بھی رہا ہے اگر اس کو سمجھ نہیں رہا ہے. اگر ہم بھی جو ہے اہل عرب سے ہوتے تو ہمیں ڈائریکٹ جو ہے سمجھ میں آتی، لیکن قرآن کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ اتنے علوم سکھائے جا رہے ہیں کہ بندہ قرآن کو سمجھنے کی کچھ منزلیں طے کرے، اور سمجھنے والوں سے بھی کہیں کہیں جو ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ترجمہ کرنے والوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں کچھ جو مثال جو پیش کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کتنا بہترین ترجمہ جو عطا فرمایا. جو قرآن پاک کی آیت شروع کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھی جاتی ہے تقریباً ہر سورہ کے ساتھ، ایک آدھ سورہ جو ہے چھوڑ کر باقی ہر جگہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لوگوں نے ترجمہ الگ الگ انداز سے کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں، شروع اس طرح سے شروع سے جو ہے نا وہ ترجمہ کیا، لیکن شروع سے شروع کیا جملہ تو ان کی شروعات ہی گویا غلط ہو گئی. لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا اللہ کے نام سے شروع. اچھا شروع کرتا ہوں لفظ اس پر اگر غور کرے اس حصے پر، تو مرد کے حساب سے اگر کوئی مرد پڑھے گا تو اس کے حساب سے تو درست ہے کہ شروع کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی عورت پڑھے گی تو اب اس کو یہ پڑھنا پڑے گا کہ شروع کرتی ہوں. کیا قرآن صرف مردوں کے لیے نازل ہوا ہے کہ ایک جنس کے لیے ہے اس کا ترجمہ کر دیا جائے اور دوسری جنس کے لیے اس کا ترجمہ غلط ہو جائے؟ یا پھر اگر وہ بدلے گی تو پھر اب ہر ایک شخص کے لیے، ہر الگ الگ لوگوں کے لیے بدلنا پڑے گا قرآن کے ترجمہ کو؟ تو وہ کہے گی شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں پڑھے گی تو غلط ہو جائے گا. لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع، مرد پڑھے تو بھی وہی ترجمہ درست ہے، وہی اپلیکیبل ہے، عورت پڑھے تو بھی وہی اپلیکیبل ہے. اس طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کئی ایسے الفاظ جو اردو میں آپ کا بالکل جب ترجمہ قرآن آپ نے اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہ ترجمہ دیا قوم کو، کنز الایمان یعنی ایمان کا خزانہ، کیونکہ آپ کے سامنے غلط تراجم آ رہے تھے اور آپ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ امام احمد رضا خان جو ہے یہ قرآن ایمان کا خزانہ ہے، اور ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمانوں کا یہ خزانہ، مسلمانوں کے پاس سے یہ خزانہ لٹ جائے. لوگوں نے غلط ترجمہ کر کے قرآن سے لوگوں کو دور کرنے بہکانے کی کوشش کی، تو اعلیٰ حضرت نے درست ترجمہ کنز الایمان جو ہے عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کچھ جو الفاظ آئے، کچھ آیات آئی، ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا فرمایا. اب استوا کا لفظ جو اعلیٰ حضرت کو کوئی بھی ویسا نہیں ملا جو اس کا ترجمہ اس کی کیفیات ہے اور درست انداز میں اس کو پیش کیا جا سکے. تو اعلیٰ حضرت نے استوا کا استوا ہی آپ نے نقل فرما دیا، آگے بریکٹ میں قوسین میں دے دیا جیسی اس کی شان کے لائق ہے. سبحان اللہ تعالیٰ استہزاء فرماتا ہے. لوگوں نے، دوسروں نے، ترجمہ کرنے والوں نے معاذ اللہ لکھ دیا اللہ ٹھٹا مسخری کرتا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کی شان کے لائق نہیں. اعلیٰ حضرت نے استہزاء کا استہزاء لفظ جو ہے وہ لکھ دیا آگے بریکٹ میں جیسا اس کی شان کے لائق ہے. لوگوں نے جو ہے مکر کے بارے میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو واللہ خیر الماکرین، لوگوں نے معاذ اللہ کر دیا کہ لوگوں نے جو ہے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا معاذ اللہ، اور اللہ سب سے بڑھ کر جو مکر کرنے والا. کیسے معاذ اللہ غلط بات ہے. یعنی صرف قرآن کو جاننے کے لیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے صرف عربی زبان جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ، اور ساتھ میں اس کی تفاسیر پر جو نظر رکھنا. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جب ہوتا تھا آپ لکھاتے تھے، صدر الشریعہ تحریر فرماتے تھے، اور بعد میں جا کے جب کتابوں میں کتب تفاسیر دیکھی جاتی تھی تو بالکل تفاسیر کے عین مطابق جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہوتا. اس کا ترجمہ کیا رہتا ہے؟ اس کا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے. یہ آداب کا خیال رکھنا. انبیاء کرام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ اکبر، تو معاذ اللہ سرکار کے بارے میں لکھ دیا لوگوں نے کہ تجھے بھٹکا ہوا پایا، تجھے گمراہ پایا معاذ اللہ، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تجھے اپنی محبت میں وارفتہ پایا.
سبحان اللہ، ورفتہ تو وارفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. اسی طرح گناہ خود رفتہ بخشنے پایا. خود رفتہ. اسی طرح قرآن پاک میں جو سورہ فتح کی آیت ہے پہلی تو اس اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فتح مبینہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ. جی اس میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ قرآن اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اب معاذ اللہ تفسیر کو سمجھے بغیر جنہوں نے خالی صرف لفظی ترجمہ کیا تو سرکار کے بارے میں اگلے پچھلے گناہ کو جو ہے منسوب کر دیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بلکہ سید المعصومین بنایا ہے. آپ سے گناہ بالکل سرزد ہو ہی نہیں سکتا. تو اب اگلی پچھلے خطاؤں کا کیا معاملہ؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے خطا جو ہے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے جائیں. یعنی آپ کے پہلے کے جو لوگ اور آپ کے بعد کے جو لوگ جو آپ کے امتی ہوں گے ان کے گناہ آپ کے صدقے بخش دیے جائیں. تو یہ قرآن پڑھیں تو درست ترجمے والا کنز الایمان ہے. اس کو مزید آسان کر کے کنز العرفان ملا ہے. تفسیر صراط الجنان ہے. اس میں سے بندہ اگر تھوڑا تھوڑا پڑھے سمجھے وقت لگے گا لیکن کچھ آیتیں پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بہت ساری برکتیں قرآن حاصل کریم ہوگی. کو سمجھ کر پڑھنا جو ہے نا وہ کتنا ضروری ہے. ناظرین غور کیجیے گا. قرآن کریم یقیناً ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ کے اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیے نا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما کیا رہا ہے. اب اللہ رب العزت نے ہم سے کئی جگہ پر خطاب فرمایا میرے ایمان والو بندو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. لیکن جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اس کو، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے ساتھ میں لکھا ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ایک عظیم حکم ارشاد فرما رہا ہے، ایک عظیم حکم. اب جو اس کو سمجھائے نہیں، ہر سال پڑھ رہا ہے، وہ روزانہ پڑھتا ہے، اس کو ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ سمجھ کے نہیں پڑھے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے. تو سمجھ کے نہیں پڑھے گا ثواب اس کو ہی ملے گا. لیکن کما حق ہو فائدہ بندہ اسی وقت اٹھا سکتا ہے کہ جب سمجھ کے پڑھے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے اس کو سمجھ کے پڑھے. بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی کا غالباً مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے لکھا کہ قرآن کریم کی ایک آیت سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے پورے قرآن پڑھنے سے افضل ہے. سبحان اللہ سبحان یہ ہے. اللہ. تو اب سمجھ یہ کے پڑھیں گے بندہ اگر اسی پر غور کرے نا، جیسے آپ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. اب جب بندے نے پڑھا ہے اس کے ذہن میں مفہوم ہے، اب جب اسے کوئی پریشانی آئے گی، کوئی صبر کا موقع آئے گا تو وہ اس آیت کو یاد کرے گا میرے رب نے کیا حکم فرمایا تھا، جب پریشانی آئے تو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. مدد جو ہے نماز پڑھے گا، صبر کرے گا، اللہ سے مدد طلب کرے گا اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کی ڈھارس بندے گی. یعنی آیتیں اس کی جب اچھا قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی جب قرآن پاک سنے گا امام صاحب سے یا خود آیتیں پڑھے گا، جب اس کے مفہوم معنی اس کو پتہ ہوں گے نا تو اس کو ذوق و شوق بڑھے گا، اس کو عمل کا جذبہ ملے گا، اس کی رہنمائی ہوگی کہ اس حالت میں کیا کرنا ہے. آپ دیکھیں نا جو بزرگان دین قرآن کریم سن کر رویا کرتے تھے، اشک باری کیا کرتے تھے. بعض اوقات یعنی ایسے واقعات بھی ہیں کہ بے ہوش ہو گئے، جان تک چلی جان دے دی گئی. وجہ کیا؟ وہ سمجھے ہوئے تھے. جی وہ قرآن کریم کی تلاوت جب کی جا رہی ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو اب وہ جب سنتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ قیامت کا جو ہوش ربا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ زلزلہ قائم ہوگا، تو جب وہ اس بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ غشا گر جاتے ہیں. اور ایمان والوں کے متعلق کم و بیش جو ہے نا 88 مقامات پر قرآن پاک میں فرمایا گیا اے ایمان والو. تو یہ بندہ سب سے پہلے یہ غور کرے کہ میں ایمان والا ہوں اللہ کے کرم سے، تو وہ کون سے فرامین ہیں وہ ڈھونڈ کر میں نکالوں کہ ایمان والوں کو کیا کیا حکم دیا گیا. پھر یا ایھا الناس لوگوں کے حساب سے انسانوں کو کیا حکم دیا گیا، احکام جو ہے وہ نکالوں اور میں اس پر کوشش کروں کہ اس پہ سے میرا کیا عمل ہو سکتا ہے. تو یہ بندہ اگر قرآن پاک سے رشتہ مضبوط کرے گا اور یہ اپنا عزم کرے، نیت کرے کہ اللہ کے جو احکام ہے میں ان کو سیکھوں گا بھی اور اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو پھر اس کی زندگی بھی انشاءاللہ پوری زندگی گزارنا اس کا ثواب جو ہے ہو جائے گا ان نیکو چیزوں پر عمل کرتے ہوئے. یقیناً یہ قرآن کریم کے اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں ہیں ماشاءاللہ، کیا کیا بیان کریں اس مختصر وقت میں، کیونکہ بار بار گھڑی دیکھنی پڑتی ہے کہ یار پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، لیکن من اتنا کرتا ہے کہ بس پڑھتے چلے جائیں، قرآن کریم کے فضائل بیان کرتے چلے جائیں. اب آپ دیکھیں قرآن کریم کی بات سننے میں آپ کو اتنا مزہ آ رہا ہے، جب قرآن پڑھیں گے تو کتنا مزہ آئے گا. جس کتاب کی بات چل رہی ہے نا اس کی باتیں سن کر اتنا مزہ آ رہا ہے، جب بنفس نفیس وہ کتاب ہمارے سامنے ہو، رحل پر رکھی ہوئی ہو، ہمارے سامنے اونچے مقام پر ہو، ہم اس کو کھولیں طہارت کے ساتھ، وضو کر کے، خوشبو لگا کر، بہت اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے بندے کو. یہ بھی دیکھا جاتا ہے مطلب ایک ٹانگ اونچی ہے ایک ٹانگ نیچے ہے جناب، وہ ٹوپی پیچھے جا رہی ہے، کرتا کھلا ہوا ہے، اس طرح رب کے کلام کو لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ بھی آداب قرآن کے خلاف ہے، آداب تلاوت کے خلاف ہے. یہ بندہ دیکھے کہ کس کا کلام پڑھ رہا ہے، جو سب سے عظیم ذات ہے، جو
سب سے عظیم ذات ہے، اس کا کلام پڑھ رہا ہے تو اہتمام کے ساتھ بندہ ہو سکے تو خوشبو لگا لے، تازہ وضو کر لے، ایسی جگہ بیٹھے جہاں شور ہو. یہ بھی ہوتا ہے بعضوں کا، حضرت یہ بھی دیکھا ہم نے کہ لوگ تلاوت قرآن کریم کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ پڑھ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ارے بھائی ادھر آنا، ان اللہ و ملائکتہ، جی وہ کام کر دینا. اب یہ کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم کی تلاوت کے درمیان ہی باتیں بھی چل رہی ہیں. تو یہ کوئی مطلب یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہوا یار. بندہ جب رب کا کلام پڑھ رہا ہے تو پھر رب ہی کا کلام پڑھ رہا ہے نا. اب اس میں لوگوں کا کلام کیوں شامل ہو رہا ہے؟ یا تو پہلے آپ سارے کام کر لیجئے، سارے کام ہو گئے جس سے بات کرنی ہے. اچھا یہ بھی دیکھا جاتا ہے قرآن کریم سامنے کھلا ہوا ہے، فون پہ بات ہو رہی ہے، فون پہ بات بھی ہو رہی ہے، تو یہ سب سسٹم اچھا نہیں ہے. اچھا یہ ادب کے ساتھ تلاوت جب کی بھی جاتی ہے تو اگر تنہائی میں بندہ ہے تو چاہے مناسب آواز سے کرے یا بلند آواز سے کرے. اگر کئی لوگ دوسرے اپنے کام کاج میں لگے ہوں تو پھر بندہ بلند آواز سے تلاوت نہ کرے. اسی طرح قرآن خوانی میں بعض اوقات جو ہے ایک ساتھ جمع ہو کے لوگ پڑھتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھنے لگتے ہیں. تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور کوئی سن نہیں رہا ہے سامنے، تو یہ بھی ایک طرح سے بے ادبی ہوتی ہے. اس کا ایک ادب بتایا گیا. ہاں جو طلبہ ہیں ان کو یاد کرنے، جو حافظ ہوتے ہیں ان کو ایک چیز الگ ایک رعایت دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے وہ زور زور سے پڑھیں گے تو ان کو یاد ہوگا، بلند آواز سے پڑھیں گے. تو اس کے علاوہ جب تلاوت کریں تو بقیہ سب خاموش ہو جائیں اور ایسے انداز سے تلاوت کی جائے. اور اسی طرح قرآن خوانی میں خاص طور پر بس اتنی آواز سے کرے کہ اپنے کانوں تک جو ہے سن لے. نماز میں بھی یہ چیز ضروری ہے کہ اگرچہ اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں تو اتنی آہستہ تلاوت، کم سے کم اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں تک جائے، دوسروں تک نہ جائے. تو یہ سارے آداب کا بندے جو خیال رکھا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آداب کے ساتھ اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری ہم نے گفتگو کی ہے، آداب بھی بیان ہو گئے، فضائل بھی بیان ہو گئے اور قرآن کریم کے مرتبہ بھی ہم نے بیان کر دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے آپ بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے. جو کچھ سنا ہے تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے، رب سے ایسی چاہت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. عرش علا پہ رب نے بلایا، اپنا جلوہ خاص دکھایا. عرش علا پہ رب نے بلایا، جلوہ خاص دکھایا. خلوت والے جلوت والے خلوت والے جلوت والے، خلوت والے جلوت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، عاصی کو بھی نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر
پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک عز و جل اپنے کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے گناہوں سے فضولیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل، آج تلاوت قرآن کریم کی ہم نے بات کی، ہم سب کو یا اللہ قرآن کریم کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے آیتوں کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کما حق ہو یا اللہ قرآن کریم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ عز و جل۔ اے رب کریم، اس وقت جہاں جہاں ہمیں دعاؤں میں ہمارے ساتھ لوگ شریک ہیں، یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، درد، ٹینشنیں دور فرما دے، تمام جائز تمنائیں، حاجتیں، مرادیں اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما دے یا اللہ۔ جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست و بے روزگار ہیں، جس طرح کی بھی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، ٹینشنیں، دکھ، درد دور فرما دے۔ بار 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 پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر